شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لاسٹ پارٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون۔ قرآن کریم کی 88ویں سورۃ القصص کی آیات 76 تا 83 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر، مغرور، ظالم اور حاسد شخص تھا۔ قرآن کریم کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بھی بمشکل اٹھا پاتے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اسے حضرت یوسف کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ روح المعانی یحییٰ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جا لالچ تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے۔ اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں خوش دخل نہیں، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ معرف القرآن فرمانے الہی ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش، ٹاٹ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہمیں بھی ملے، یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور اجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ سورۃ القصص آیات 79 تا 80۔ قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ زکوٰۃ دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر، بغض، حسد، بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ سورۃ القصص آیات 81۔
اور یوں اللہ نے ایک امیر و کبیر مغرور و بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ بنی اسرائیل صحرائے طے میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روزے سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک دن صحرائے طے میں ہور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ 120 برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی مر کب گئے۔ بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام باقی بچ گئے۔ 40 برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ کی طرح بھیجا گیا۔ جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک تھپڑ رسید کر دیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا، واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں، ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے پروردگار، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو پھر اب ہی صحیح۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ فرشتوں نے ایک عمدہ خوشبو سنگائی اور روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ آپ وہاں سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ دن و رات میں 5 نمازوں تک تخفیف ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہیں 5 لیکن ثواب 50 ہی کا ملے گا۔